السلام علی سید الانبیاء اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم فصلی لربک وانحر صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم الامین ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صلی علی سیدنا و اصحاب سیدنا و ازواج سیدنا و مولانا و ملجأنا و مأوانا محمد مبارک وسلم وصلی علیہ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رحمت للعالمین وعلی آلک و اصحابک یا سیدی یا خاتم النبیین۔ نہایت واجب الاحترام معزز محترم محتشم سامعین ذی وقار، اللہ رب العالمین جل وعلا نے قرآن مجید فرقان حمید کے اندر ارشاد فرمایا فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ، اپنے رب کے لیے نماز پڑھیں اور قربانی کیا کریں۔ اللہ رب العالمین نے نماز پڑھنے اور قربانی کرنے کا حکم ارشاد فرمایا۔ بہترین اور کامیاب لوگ وہی ہوتے ہیں جو اللہ رب العالمین کی رضا کے خاطر ہر عمل کو کرنے میں کوشاں رہتے ہیں۔ ہم اس ماہ مقدس کے اندر اللہ رب العالمین کے حضور قربانیاں پیش کرتے ہیں، اپنی محبتوں کا، اپنی عقیدتوں کا اور اپنی چاہتوں کا نذرانہ پیش کیا جاتا ہے۔ ہر ایک انسان اپنی حیثیت سے بڑھ کر اللہ رب العالمین کی بارگاہ کے اندر قربانی پیش کرنے کی جسارت حاصل کرتا ہے۔ دعا ہے کہ اللہ کریم جل وعلا ہمیں اپنی رضا کی خاطر ہر اچھا عمل کرنے کی کما حقہ توفیق عطا فرمائے۔ معزز سامعین ذی وقار، قربانی کی فضیلت اور فضائل کے حوالے سے اور مسائل کے حوالے سے چند معروضات آپ کی سماعتوں کے حوالے کیے۔ حدیث پاک حضرت حسن مجتبی رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں۔ یہ روایت آپ سے منقول ہے کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، جو بندہ اللہ رب العالمین کی رضا کے واسطے، اللہ رب العالمین کی خوشنودی کے واسطے، اللہ رب العالمین کا قرب پانے کے واسطے صدق دل کے ساتھ رائے خدا کے اندر قربانی پیش کرتا ہے، اللہ رب العالمین اس بندے کی اس قربانی کو آتش جہنم کے سامنے حجاب بنا دیتا ہے۔ یعنی وہ قربانی کا عمل، وہ ثواب اس بندے اور جہنم کے درمیان حجاب بن جاتا ہے۔ تو کتنی خوش نصیبی کی بات ہے اور کتنی خوبصورت یہ بات اور کتنا عظیم یہ عمل ہے کہ پروردگار عالم ہماری قربانی کو ہمارے اور جہنم کے درمیان حجاب اور پردہ بنا دے گا۔ تو جو صدق دل کے ساتھ اور اللہ رب العالمین کی رضا چاہنے کی غرض کے ساتھ اس عمل کو کریں گے، اللہ رب العالمین کی جناب سے انہیں اس طرح کے انعام و اکرام عطا فرما دیے جائیں گے۔ اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ میری امت کے بہترین لوگ ہی قربانی ادا کریں گے اور میری امت کے شریر لوگ قربانی سے منہ موڑیں گے۔ تو جو اللہ کی راہ کے اندر قربانی پیش کرتے ہیں، گویا کہ وہ اللہ رب العالمین کی بارگاہ کے اندر غلامان مصطفیٰ میں سے بہترین اور چنیدہ قسم کے لوگ ہیں۔ تو ہم جو اللہ کی راہ کے اندر قربانی پیش کرتے ہیں، چنیدہ ہیں، مختص ہیں، بہترین ہیں، اور جو منہ موڑ لیتے ہیں اس بہترین عمل سے، وہ امت محبوب علیہ الصلوۃ والسلام میں شریر ہیں۔
اور حضور علیہ السلام نے یہ بھی ارشاد فرمایا جو ہماری نماز کی طرح نماز پڑھے اور قربانی کی طرح قربانی کرے وہ ہم میں سے ہے، اور جو ہماری نماز کی طرح نماز پڑھے اور قربانی کی طرح قربانی نہ کرے وہ ہماری عیدگاہ کے قریب نہ آئے، وہ ہم میں سے نہیں ہے۔ یہ وعید سنائی گئی ہے۔ بعض لوگوں کی عادت ہوتی ہے نا، اللہ نے خوب اچھا بھلا عطا کیا ہوتا ہے لیکن پھر بھی رمضان شریف آ جائے، عید آ جائے تو وہ یتیموں کی طرح منہ لٹکا لیتے ہیں، جیسے سب سے بڑا مسکین یہی ہے کہ ہمارے پاس ہے ہی کچھ نہیں، وہ اس طرح کی بات کو شو کرتے ہیں۔ تو اللہ رب العالمین دلوں کے حال بہتر جانتا ہے۔ معزز سامعین، اللہ نے عطا کیا ہے تو اس کے عطا کردہ مال سے اس کی راہ میں خرچ کر دینا یہ کوئی کمال کی بات نہیں ہے، یہ اللہ رب العالمین کی توفیق ہی تو ہے۔ ہم اس کے دیے ہوئے مال سے اس کی راہ میں خرچ کر دیں گے تو وہ ہمیں ڈھیروں ڈھیر اجر و ثواب عطا فرمائے گا۔ ہمارا یہ کمال نہیں ہے، یہ اللہ رب العالمین کی کرم نوازی ہے کہ جس نے ہمیں مال و متاع بھی عطا کیا اور اس اپنے دیے ہوئے مال سے پھر اپنی راہ میں خرچ کرنے کی توفیق بھی عطا فرمائی ہے۔ تو اللہ یہ ہر مومن مسلمان کو اچھی توفیق عطا فرمائے۔ تو بہرحال قربانی اللہ رب العالمین کی بارگاہ کے اندر اللہ کی رضا کی خاطر پیش کرنے والے ہی مخصوص بہترین اور خوش نصیب لوگ ہیں۔ اللہ یہ توفیق ہر ایک کو عطا فرمائے۔ ہم اللہ کی رضا کی خاطر قربانی پیش کرتے ہیں تو چند باتیں پرانی بھی دہرانی پڑ جاتی ہیں، رغبت کے لیے یا دہانی کے لیے، دلچسپی کے لیے۔ تو معزز سامعین، ہم قربانی کے اکثر و بیشتر جانور خریدتے بھی ہیں، ہر ایک بندہ پال کے گھر میں نہیں رکھ سکتا، خریدنے پڑتے ہیں۔ تو خریدنے کے لیے بھی اصول اور ضابطے پیش کر دیے گئے، اور جب قربانی کا جانور ہم خریدنے جاتے ہیں تو اس کا اجر و ثواب جو ہمیں عطا کیا گیا اس کے حوالے سے مخبر صادق حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں بخوبی آگاہ کر دیا۔ حضرت علی کرم اللہ وجہ کریم حدیث سے پاک کے راوی ہیں، آپ فرماتے ہیں کہ آقا علیہ السلام نے فرمایا جب بندہ قربانی کے واسطے جانور خریدنے کی غرض سے گھر سے نکلتا ہے تو پروردگار عالم اس بندہ خدا کو ہر قدم کے بدلے 10 نیکیاں عطا فرماتا ہے۔ 10 نیکیاں ہیں۔ اب غور کریں، ہم گجرخان جا رہے ہیں جانور خریدنے کے لیے، یا ہم جناب اپنے گاؤں سے کسی دوسرے گاؤں جا رہے ہیں، پیدل چلیں گے تو قدموں پر ثواب ملے گا۔ تو ظاہری بات ہے جب گاڑی میں جائیں گے، کسی سواری پر جائیں گے تو اس کا پہیہ جتنی مرتبہ گھومے گا پھر ہر پہیے کے بدلے میں اجر عطا کیا جائے گا نا، ہر چکر کے بدلے۔ تو جہاں بھی ہم جاتے ہیں، جتنی دور جاتے ہیں جانور خریدنے کی غرض سے، پروردگار عالم ہر قدم کے بدلے 10 نیکیاں عطا فرماتا ہے۔ یہاں سے ہی اندازہ لگا لیجئے کتنا یہ مبارک اور کتنا عظیم عمل ہے۔ ابھی ہم نے اس عمل کو کیا نہیں، قربانی رائے خدا کے اندر پیش نہیں کی ہے، فقط اسے خریدنے کے ارادے سے چلے ہیں، ارادہ باندھ لیا، نیت کر کے گھر سے نکلے تو اللہ رب العالمین کی طرف سے انعام و اکرام کی رم جم برسنا شروع ہو جاتی ہے۔ تو جب ہم جانور خرید کے رائے خدا میں قربان کریں گے تب اللہ کتنی مہربانی عطا فرمائے گا۔ تو اس واسطے معزز سامعین ذی وقار، یہ اتنا عظیم اور مبارک عمل ہے کہ اس کی عظمت اور اس کی بزرگی اور اس پہ ملنے والے اجر و ثواب کا اندازہ یہیں سے بخوبی لگایا جا سکتا ہے۔ ایک ایک قدم کے بدلے پروردگار عالم 10 نیکیاں عطا فرماتا ہے۔ اور پھر یہاں بات کو ختم نہیں کیا، فرمایا کہ اس کے نام اعمال سے 10 گناہوں کو ختم کر دیا جاتا ہے۔ ایک قدم کے بدلے 10 نیکیاں عطا ہوتی ہیں،
اور نامہ اعمال سے 10 گناہ مٹا دیے جاتے ہیں۔ اور مزید کرم نوازی کیا ہے؟ فرمایا پھر 10 درجے اس کے بڑھا بھی دیے جاتے ہیں۔ ایک قدم اٹھایا 10 نیکیاں ملیں گی، 10 گناہ نامہ اعمال سے مٹ جائیں گے اور 10 درجے بلند کر دیا جائے گا۔ یہ ایک قدم کا اجر ہے۔ اب جتنے قدم وہ چلتا جائے گا اس حساب سے اللہ رب العالمین انعام و اکرام عطا فرماتا چلا جائے گا۔ ایک قدم کے بدلے 10 نیکیاں ہیں، 10 گناہ نامہ اعمال سے مٹ جاتے ہیں، 10 درجے بلند ہوتے ہیں۔ پھر وہ گیا اور جانور کے مالک سے گفتگو شروع ہو جاتی ہے۔ کہیں پہنچ گیا منڈی میں یا گھر میں، تو مالک جو جانور کا مالک ہے اس سے گفتگو ہوتی ہے، تو وہ گفتگو ہمیں پاکیزہ اور ستھری کرنی چاہیے۔ ہمیں وہاں پر گندی گفتگو نہیں کرنی چاہیے۔ بعض لوگ ہوتے ہیں نا، گالیاں بھی نکالتے ہیں، جھوٹ بھی بولتے ہیں۔ اب جھوٹ بولنے والے پر تو اللہ رب العالمین کی لعنت ہے۔ قرآن کہتا ہے نا، لعنت اللہ علی القاذبین، جھوٹوں پر اللہ کی لعنت۔ اور حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ جھوٹ بولنے سے مال بک جاتا ہے لیکن برکت اس میں سے اٹھ جاتی ہے، برکت نہیں رہتی۔ خریدنے والے کو بھی چاہیے کہ اچھی گفتگو کرے، بیچنے والے کو بھی چاہیے کہ وہ گند نہ کرے، نہ گالیاں نکالے نہ جھوٹ بولے۔ گالیاں نکالنے سے بھی وہ گفتگو پاکیزہ نہیں رہتی، گندی ہو جاتی ہے۔ تو یہاں اس گفتگو کا بھی بڑا ایک مقام ہے۔ قربانی کا جانور خریدنے کی غرض سے جب بندہ نکلے گا گھر سے تو اسے ہر قدم کے بدلے 10 نیکیاں مل رہی ہیں، 10 درجے بلند ہو رہے ہیں، 10 گناہ مٹ رہے ہیں، تو اس کی گفتگو کو بھی ایک اللہ نے مقام عطا فرمایا ہے۔ اور وہ مقام کیا ہے؟ حضور علیہ السلام فرماتے ہیں کہ جب وہ دونوں خریدار اور جانور کا مالک گفتگو کرتے ہیں، پروردگار عالم ان کی گفتگو کو بھی اپنی تسبیح کا مقام عطا فرماتا ہے، یعنی اسے تسبیح قرار دے دیا جاتا ہے، اس کا بھی اجر ملتا ہے۔ اور اس کے بعد پھر ہم رقم ادا کرتے ہیں، تو رقم بھی بر وقت مالک جانور کو ادا کر دینی چاہیے۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ وہ بیچارہ پھر سال بھر ایڑیاں رگڑتا رہے، میں نے جانور دیا تھا، اب اتنا ٹائم گزر گیا تم نے پیسے نہیں دیے۔ اس طرح کی زیادتی نہ کی جائے، نقد رقم ادا کریں، اس کا بڑا اجر ہے۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا جب بندہ گفتگو کے بعد سودا مکمل ہو گیا، فائنل ہو گیا، تو پھر اب وہ رقم ادا کرتا ہے اور نقد رقم ادا کرتا ہے، تو پروردگار عالم ایک ایک درہم کے بدلے 700 نیکیاں عطا فرماتا ہے۔ ایک درہم کے بدلے 700 نیکیاں۔ اب روپے کا دور ہے تو روپے کی بات ہوگی، ہر روپے کے بدلے 700 نیکیاں ملیں گی، تو اگر 1,00,000 روپے کا جانور خریدا جاتا ہے تو پھر اندازہ کر لیں کہ کتنی نیکیاں اللہ کی بارگاہ سے عطا کی جاتی ہیں۔ ایک ایک روپے کے بدلے 700 نیکیاں ہیں۔ اور اس کے بعد یہ تو خریدنے تک کا معاملہ ہے، خریدنے تک کے معاملے کے اندر اتنا بڑا اللہ رب العالمین کی طرف سے ڈھیریاں نیکیوں کا اور اجر و ثواب کا خزینہ عطا کیا جا رہا ہے، یہ ڈھیروں ڈھیر نیکیاں ہیں۔ اور اس کے بعد اب قربانی کرنے لگے۔ قربانی کرنے کے لیے جب جانور کو زمین پہ لٹایا جاتا ہے، جانور زمین پر لیٹا ہوا ہے، چھری نہیں چلی، تو 7ویں زمین کی تہہ سے یعنی تحت الثری سے لے کر فوق السماء تک اللہ رب العالمین کی جتنی بھی مخلوق ہے اس قربانی کرنے والے کے لیے رب تعالیٰ کی بارگاہ کے اندر بخشش طلب کرتی ہے، بخشش مانگتے ہیں کہ مولا تیری رضا کے واسطے یہ عمل کر رہا ہے، اسے معافیاں عطا فرما، اسے بخشش و مغفرت عطا کر۔ ہر شے رب تعالیٰ کی بارگاہ کے اندر اس کے واسطے بخشش مانگتی ہے۔
اب چھری چل گئی، خون نکلا، تو یاد رکھیں خون کا پہلا قطرہ زمین پر گرنے سے قبل وہ قربانی اللہ کی بارگاہ میں قبول ہو جاتی ہے، اور اس قربانی کرنے والے کے گناہ جو پچھلے سابقہ گناہ ہوتے ہیں وہ معاف کر دیے جاتے ہیں، اور خون کے ہر قطرے کے بدلے اللہ رب العالمین 10 فرشتے پیدا کرتا ہے جو اس قربانی کرنے والے کے لیے بخشش کی دعا مانگتے ہیں۔ 10 فرشتے، ڈنگرا جو کتنا کہ خون نکلنا صاحب لائی کنو، ہر قطرے کے بدلے 10 فرشتے بنتے ہیں جو اس کے لیے مغفرت کی دعا مانگیں گے۔ اور اس کے بعد معزز سامعین اسی وقار قربانی ہو گئی، جانور ذبح ہو گیا، اب پھر تقسیم کا معاملہ ہوتا ہے جو ہمارے لیے مشکل ہے۔ اس کے 3 حصے کرنے چاہیے۔ بعض لوگ تو اپنی ہی فریج کو بھرنے کے چکر میں پڑ جاتے ہیں، آلے بہو جاس اے بھی رکھی کنو تو بھی رکھی کنو، اے نہ تکیا کرو جاؤ سینج کتنی ہے یا نہیں، اے تکو کہ ایسا دتا کتنا کہ جائے، اپنا کھادا کیڑی کاری چٹنی نے بھی کھائی کہ نہ بندہ یہ پیٹ پر آ گئے شنا، اللہ نی رضا واسطی اللہ نی مخلوق کی دے سو تو اس میں ثواب زیادہ ہو سی، خود بھی کھاؤ۔ شریعت نے اسی لیے حکم دیا 3 حصے کرنے کا، ایک اپنے لیے، ایک اپنے رشتہ داروں کے لیے، اور ایک غریبوں کے لیے۔ یہ بھی نہیں کہ سارا تقسیم کر دو، گھر والے بیٹھے دیکھتے رہے بھئی ہم کیا کریں، تو اس لیے 3 حصے کیے گئے ہیں۔ اور یہ جو حصے ہوتے ہیں یہ اندازے سے نہ کیے جائیں، یہ تول مار کے پورا انہیں تول کے تو پھر حصے کریں، کسی کی طرف کو نہ بوٹی زیادہ جائے نہ بوٹی کم جائے، بالکل ترازو پر برابر تول کے تو انہیں رکھا اور تقسیم کیا جائے۔ بعض لوگ اندازے سے کر لیتے ہیں نا، اسے کر لیے اندازے سے، وہ اندازہ نہیں ہے، وہ غلط بات ہے، اندازے کا یہاں پہ کنسیپٹ نہیں ہے، اندازے کو پیچھے رکھ دیا گیا۔ آپ کے پاس ترازو ہے تو اس پہ تول کے آپ اس کے حصے کریں۔ تو تقسیم جب کیا جاتا ہے تو فرمایا کہ جب بندہ گوشت تقسیم کرتا ہے تو ہر بوٹی کے بدلے اللہ رب العالمین اولاد اسماعیل میں سے ایک غلام آزاد کرنے کا اجر و ثواب بھی عطا فرماتا ہے۔ تو اب ہمارے اپنے اختیار میں ہے کہ ہم اس پاکیزہ اور مبارک عمل کو کتنا پاکیزہ اور ستھرا کرتے ہیں اور کس انداز سے کرتے ہیں۔ اگر ڈنڈی مار لی، بدنیتی کر لی، دکھلاوا کر دیا، دنیا داری یا کسی اور قسم کی کوئی غرض و غایت رکھ لی تو پھر اجر ضائع ہو جائے گا۔ اور اگر صدق کے دل کے ساتھ اللہ رب العالمین کے رضا اور خوشنودی کے لیے کریں گے تو پھر ڈھیروں ڈھیر اللہ کی بارگاہ سے اجر و ثواب عطا کیا جائے گا۔ تو معزز سامعین اسی وقار اس مبارک عمل کو خوبصورتی کے ساتھ ادا کرنا چاہیے اور اللہ کی رضا کے واسطے ادا کرنا چاہیے، اور کوئی غرض اور کوئی مطلب اور کوئی مفہوم نہیں ہونا چاہیے، فقط یہ بات ہو کہ ہم سے ہمارا رب راضی ہو جائے۔ اور پھر یہاں پہ ایک بات اور عرض کر دوں، کھانے کے اعتبار سے بہت ساری خرابیاں اور غلطیاں ہوتی ہیں، کچھ جہلیت بھی ہے، کچھ ہٹ درمی بھی ہے۔ کوئی بات کہہ دی جائے نا ایسے نہیں کرو تو لوگ کہتے ہیں عیدم آدم کرنا آیا جے نویں آئے جی نواں مسئلہ کڈیا نہیں، پیو دادا ایسا طرح کرنا سی جی تو ہون۔ ہر چیز کی ایک نزاکت ہوتی ہے، کچھ تقاضے ہوتے ہیں، رول ریگولیشن ہوتے ہیں، ان کو فالو کرنا ہر ایک کے لیے ضروری ہے۔ ہو سکتا ہے جہلیت کی وجہ سے وہ ایسا کرتے رہے، ان تک بات ہی نہیں پہنچی، یا وہ ہٹ درم تھے تو ہم بھی ایسا کریں جیسا وہ کرتے رہے اور وہ خلاف شریعت تھا تو پھر اس پہ تو اجر نہیں ملے گا۔ جیسے عام طور پر یہ ہوتا ہے، کھانے کے اعتبار سے میں عرض کر رہا ہوں، کچھ مسائل بھی ہیں، کچھ فضائل بھی ہیں، یہ بیان کرنا کسی فائدے سے خالی نہیں ہے کہ لوگ حجری
اور کپورے بڑے شوق سے کھاتے ہیں۔ جب شریعت نے ہمارے لیے کسی چیز کو منع کیا ہے تو وہ منع ہے، پھر یہ نہ دیکھیں کہ باپ دادا ایسا کرتا رہا تو ہم کیوں نہ کریں۔ جیسے میں نے عرض کر دیا، شاید وہ جاہل ہوں، شاید وہ ہٹ درم ہوں، وہ کرتے رہے تو ہم بھی کریں، تو پھر ان میں ہم میں فرق کیا رہ گیا؟ ہم شریعت کے پابند ہیں، طبیعت کے نہیں، باپ دادا کے رائج کردہ اصولوں کے بھی نہیں۔ جو تقاضا ہم سے شریعت کر رہی ہے اس کو پورا کرنا ہمارے لیے ضروری ہے۔ اوجری اور کپورے منع کیا شریعت نے۔ کپورے پیشاب کی گزرگاہ ہے، اوجری کے اندر غذا ہوتی ہے جو گلتی سڑتی ہے۔ اور کیوں یہ منع کیا گیا؟ اس لیے کہ یہ غلیظ ہیں۔ تو اللہ کریم جل وعلا نے ہمارے لیے نفیس چیزوں کو پسند فرمایا ہے، غلاظت کو نہیں۔ جب ہم نفیس چیزیں کھائیں گے تو نفاست پیدا ہوگی، جب غذا غلیظ ہوگی تو پھر غلاظت پیدا ہوگی۔ امام الانبیاء کے غلاموں، اس بات پہ غور کرنا ضروری ہے۔ پھر منع کرے نا تو لوگ پھر بڑی دلیلیں دیتے ہیں، وہ دیکھو جی مرغے کی وہ چھٹ جو ہے وہ کھائی جاتی ہے تو جانور کی اوجری کیوں نہیں؟ تو یہ چیزیں جو ہیں نا اپنی طرف سے رائج کرنا یہ غلط ہے۔ ہم شریعت سے لڑائی نہیں کر سکتے۔ اس کے اندر دیکھیں کہ جب مرغے کی وہ چھٹ جو ہے اس کے اوپر سے ایک پیلے رنگ کا ایک پردہ ہوتا ہے جو اتر جاتا ہے، چھلکا سا، غور کریں، نہیں کیا تو کرنا، اس کے اوپر سے وہ پیلا سا چھلکا پورا اترتا ہے، اوجری کے اوپر سے کوئی شے نہیں اترتی۔ اس لیے اس کا مکمل طور پر صاف اور ستھرا ہونا یہ مشکل ہے، ہم اسے صاف ہی نہیں کر پاتے۔ ایک صورت ہے، علامہ ابن عابدین شامی علیہ رحمہ نے لکھی ہے باب المیاہ کے اندر، آپ فرماتے ہیں کہ ایک صورت میں کھائی جا سکتی ہے لیکن وہ مشکل بڑی ہے، ہم سے اتنا تردد نہیں ہوتا۔ فرمایا کہ وہ صورت یہ ہے کہ اسے اتنا دھوئیں کہ اس کا وہ تولیہ سا جو ہوتا ہے نا، وہ بر سی جو ہوتی ہے وہ اتر جائے، جیسی وہ باہر سے ہوتی ہے ویسی وہ اندر سے ہو جائے۔ اتنی مشقت کس نے کرنی ہے؟ تو پھر وہ بر سی اوپر سے اتر جائے تو پھر وہ چھچڑا کھانے کے لائق کہاں رہتا ہے یا کس نے کھانا ہے؟ تو کیا ضرورت ہے اس عذاب میں اپنی جان کو ڈالنے کی؟ جب اللہ رب العالمین نے کلیجے اور بکے ہمیں عطا فرمائے ہیں تو ہم نے یہ گند ہی کھانا ہے؟ نفیس چیزوں کو کھائیں۔ اور یہاں پہ ایک اور مسئلے کی بھی بات عرض کر دوں، عام طور پہ آپ نے دیکھا ہوگا لوگ مرغوں کی ٹانگیں کھاتے ہیں، یہ کیا جی ککڑا نے پائے، صدقہ کچا اکلا لیا تم، ککڑا نے پائے ہو جی، کیوں اے جی نہ کھایا کرو، اے مکرون یا رامن جانے ڈھنگرے نے کھائی کہ نو تو ٹھیک ہے، اے نہ کھاؤ جی کیا وجہ؟ پھر وہی گل اوجری والی آ گشنی، جے ککڑا نے چھٹ کھائی کہ نو تو ڈنگرے نہیں اوجری کیوں نہیں؟ اے میں تسیں خدمت وچ پیش کری چھوڑیا تھوڑی جی وضاحت، جے سمجھ آ گئی تو آ گئی، نہیں تو نہ صحیح۔ تو باقی ہوں اسنی میں جے ڈنگرے نے پائے کھائے جا سکنے تو ککڑا نے کیوں نہیں؟ پہلی گل ہے ککڑ ڈنگر نہیں، پہلی گل پائے جانورہ نے انہیں، ککڑ جانور نہیں، یہ پرندہ ہے۔ کیا خیال ہے؟ ککڑے کدے کچھ آکھیا بھئی یہ داند بڑا سونا ہے، ککڑ ہی آخنے ہو نا، عام شکاری جڑے کوکڑی ہو جانور آخنے، وہ بکری انہوں نے اپنی لینگویج ہے۔ بہرحال ککڑ ہے، یہ جانور نہیں، اس نے شمار پرندیاں وچ ہے۔ پایا جانور نہ اور وہ بھی جڑا حلال ہوئے اس نہ کھانا جائز ہے، اور اس نے واسطے شریعت ایک قانون نافذ کیتا ہے، اور وہ کیڑا پایا وہ کھا سکتے ہیں جو دو رخا ہو، دو رخ والا حلال جانور کا۔ اور تو ساتھ کو گائیں مجھی نہ بکری نہ پیڈا نہ، دو رخ ہونے نا۔ بوٹ نماز جو ہے وہ حرام ہے، اور وہ گدھے کا ہے، گھوڑے کا ہے، بالکل بوٹ نمائے کے جیسا ہوتا ہے، اس میں کوئی کٹ نہیں، کوئی چیر نہیں، کوئی کچھ نہیں۔
کو رخ نہیں اس کا. جو حلال ہیں ان کا 2 رخ والا ہوتا ہے. جو شریعت کا قانون ہے اس کے مطابق اگر مرغے کا دیکھا جائے اس کو تو 4 ہوتے ہیں، 3 آگے اور 1 پیچھے. 2 رخ تو اس کے ہے ہی نہیں. ٹکی چھوڑو گوں میں صدقہ گچھاں، ٹکی چھوڑو تو پھر لال ہوئی کیسی. اس طرح کی باتیں کرنے سے ہم شریعت کو اپنی طبیعت کے تابع نہیں کر سکتے. یہ الگ بات ہے کہ شریعت کو نہ مانیں، وگرنہ ہم شریعت کے تابع دار ہیں، طبیعت کے نہیں. تو پہلی چیز پایا حلال جانور کا ہے، اور مرغا جانور نہیں، وہ پرندہ ہے. اور پھر حلال میں سے بھی وہ جس کے 2 رخ ہوتے ہیں. تو سب حلال جانوروں کے جو پائے ہیں نا وہ 2 رخے ہوتے ہیں. اونٹ کا بھی آپ دیکھ لیں، اس کے اب یہ ہوتا تو ایک اتنا بڑا چپڑا سا چوڑا سا، لیکن اس کے 2 رخ ہوتے ہیں، وی بنی ہوتی ہے، 2 ناخن ہوتے ہیں، اس کے بھی 2 رخ واضح اور ظاہر ہو رہے ہوتے ہیں. تو اس واسطے معزز سامعین ذی وقار، اس طرح اپنی تعویلیں اور دلیلیں وہ ایک دوسرے کو دیکھ کر حلال کو حرام اور حرام کو حلال نہیں کرنا چاہیے. جب شریعت نے منع کر دیا، روک دیا، تو پھر وہ ہمارے لیے حرف آخر ہے. اور صوفیاء کرام پھر فرماتے ہیں ہمیشہ اچھی چیز کھاؤ، اچھی غذا کھانی چاہیے، اس لیے کہ اچھی کھاؤ گے تو اچھی سوچ پیدا ہوگی. اگر بندہ بکرے کی کھال پر بیٹھے، صوفیاء فرماتے ہیں اس میں عاجزی پیدا ہوتی ہے، اور اگر شیر کی کھال پہ بیٹھے اس میں تکبر پیدا ہوتا ہے. تو جب کھال پہ بیٹھنے کی اتنی تاثیر ہے، جب کوئی شے غذا بن کے پوری کی پوری پیٹ کے اندر چلی جائے تو اس کی کیا تاثیر ہوگی. تو اس لیے جب غلاظت کھاؤ گے سوچ غلیظ پیدا ہوگی، عمل گندا کرو گے. جب نفیس کھاؤ گے سوچ نفاست والی پیدا ہوگی، عمل اچھے ہوں گے. جب عمل اچھے ہوں گے تو انجام بھی اللہ اچھے فرما دے گا. پھر دل کرسی جلا نماز ہی پڑھی اچھا. آج جمعہ، چلو جمعہ پڑھی اچھی ہے. جی ایڈی سونی جناب علی ٹوک شیر عالم علی مسیت بنائی ہے، نالے صاحب آنا مسیت بھی تکیا ایسا ایویں تو چلو نہ صحیح جمعے نے دیہڑے چلو بندہ اندر آ ہی رہنا پر ہے اوکھا سوکھا. نالے مسیت تک کو ایڈی سونی بنائی نے کہ نہیں بنائی. اللہ بہت سارا اجر تے بہت ساری عزت عطا فرمائے. جنہاں دوستاں بزرگاں اس کار خیر بھی تعاون کیتا، مدد امداد کیتی، اللہ نے کار کی سونا بنایا. اللہ سارے کی توفیق عطا فرمائے. چلو جی ایسا کدے پیسے نہ دے سکنے تھے، نماز تے پڑھی سکنے ہیں نا، چاٹ اچھی کا آواز تے سنی سکنے ہیں نا. اے مالی مدد تے نہیں ہے نا. چلو کچھ نہ کچھ مسجد کی آباد کرنے کی خاطر کوشش کرنی چاہیے نا. تو جسے چنگا کھاسا تو چنگا سوچ سا نا، تو جسے کھاسو اوجری تو کپورے تو پھر اوے جی سوچا پیدا ہو سڑنا گندیاں. اس واسطے معزز سامعین ذی وقار، مسجد خوبصورت بنی ہے جس کی آباد ایسا کرنا، جنہیں بنانی سی بنائی سڑی، جنہیں سجانی سی سجائی سٹی. آباد وہی کرساں جڑے کول کال رہنے ہیں. تو ایک تا محبت نال ذوق و شوق نال اچھیا کرو تاکہ اس کی اثر رلی ملی کیا خوب طریقے نال آباد کراں. تو مسجد آباد ہو سی تو اصل کار بھی آباد ہو سن، سارے دل بھی آباد ہو سن. تو بہرحال دوسری بات یہ کہ ہم شریعت کے تابع ہیں، طبیعت کے تابع نہیں. جو شریعت نے کھانے کی اجازت دی ہے اسے کھائیں، جسے رکن منع جس چیز سے کیا ہے اس سے منع ہو جائیں. پھر یہ نہ دیکھیں یہ مزے کی پکتی ہے، ایسی ہوتی ہے ویسی ہوتی ہے، بس وہ حرام ہے یا مکروہ ہے یا ناجائز ہے، تو پھر وہ ہمارے لیے وہی ہے جو شرع کا حکم ہے. تو ہم تقسیم کرنے کے معاملے میں بھی، قربانی کرنے کے معاملے میں بھی، کھانے کے معاملے میں بھی اچھی ہر چیز کا خوبصورتی کے ساتھ اظہار کریں. اور پھر گوشت تقسیم کیا جاتا ہے تو اس حوالے سے میں بھی ایک بات عرض کرتا ہوں. عام طور پر ہم وہ اپنی زبان میں کیا کہتے ہیں، پانجیاں مکانے ہیں. پانجیاں نہ کریا کرو. جنہیں نے کار قربانی ہے انہوں نے کار گوشت بھیجنے کی کہڑی ضرورت تھی. ہاں جی پھر وہ آنے نہ جی اساں تے بکرا کیتا نا تو انہوں نے داند ہے، تو جے تساں 2 بوٹیاں بکرے نہیں بھیجی سٹیاں تو وہ کتھے رکھ سن داندے والے. جنہیں داند کیتا 2 بکرے نہیں بوٹیاں وہ کتھے رکھ سن، کتنا عرصہ کھا سن. تو جے داندے والے 2 بوٹیاں بکرے والے گھر بھیجی چھوڑیاں تو تاں کیڑی کمائی ہے.
وہی سارے رلی ملی کے ساتھ گوشت انہوں نے گھر بھیجیا جنہوں نے گھر قربانی نہیں، کم از کم 2-2 4-4 لوگوں نے گھروں گوشت اچھا، پھر یہاں تو کول پورے محلے بوٹی بوٹی بھیجا تو حاضری ہوئی گیا سی 10 گھر جی بھیجو پر بھیجو چجا نال، یہ بوٹی بوٹی نہ اخبار نے کاغذات پر رکھی کہ بھیجی سٹو پورے گراں 8 10 5 7 گھر میں بھیجو، آدھ سر تو بھیجو نہ آدھ سر تصا بھیجو آدھ سر کوئی اور بھیجی، اس غریبہ کی کٹوی تو چڑسی نا، چلو بھوجمی نہ سی شورے والے سی نال 2 آلو بائی گن سی، وہ یہ تو نہیں نہ آخر لگا دال کھا دی ایدی والے دیہڑا ہے، گوشت کھا دا نا پوے شورے والے ہی ہوا ہے۔ اس واسطے جنہوں نے گھراں وچ قربانیاں ہونیاں انہوں نے گھر گوشت نہیں بھیجنا چاہیے، اساں سیتراں بیتراں یاریاں تے باجیاں پالنے رہنے ہیں، غریب جناب آلو پڑوسی کے تکھنے رہنے ہیں، لوگوں نے گھر منگن ٹرے ہونے دیو جی تو پھر دینے کے ہیں جو کچھ ایسا دینے ہو تو اسے پتہ ہی ہے، جو جہلنی چربی تے ہڈیاں چاہی جو نہ کی۔ اس واسطے معزز سامعین عزیز وقار حضور علیہ السلام نے اسی لیے فرمایا ہر بوٹی کے بدلے اولاد اسماعیل میں سے غلام آزاد کرنے کا ثواب ملے گا۔ یہاں ہڈی اور چھچھڑے کی بات ہی نہیں ہوئی ہے، ہم ہڈیاں اور چھچھڑے دیں گے تو پھر اجر نہیں ملے گا، بوٹیاں بھی دو برابر تقسیم کرو۔ تو اس لیے جن کے گھروں میں قربانیاں ہیں ہم انہیں دیں گے تو کیا ہوگا، اس کا مقصد نہیں ہے، جو غریب ہیں ان کے گھروں میں بھیجیں۔ 4-6 بندے اگر کسی ایک غریب کے گھر میں بھیج دیں گے تو چلو وہ کچھ نہ کچھ 2 دن عید کے گوشت کھا لے گا، تو جن کے گھروں میں قربانیاں نہیں ہوتی ان کے گھروں میں بھیجیں، اور جن کے گھروں میں ہوتی ہیں وہ ناراضگیاں نہ پالیں، ہاں بھائی تم نے بکرا کیا ہمارے گھر نہیں بھیجا، حالانکہ اس نے بیل ذبح کیا ہوا ہے۔ تو یہ غلط بات اور غلط سوچ ہے۔ جب ہم غرباء کے گھروں میں بھیجیں گے، ان کو ملوز خاطر رکھیں گے، اللہ رب العالمین اجر عظیم عطا فرمائے گا، وہ راضی اور خوش ہو جائے گا۔ جب اس مالک کی مخلوق راضی ہو جائے تو وہ مالک آٹومیٹیکلی اپنی مخلوق سے راضی ہو جاتا ہے۔ ہم رب کی مخلوق کو راضی کریں گے، ہمارا مالک و خالق ہم سے خود بخود راضی ہو جائے گا۔ دعا ہے کہ اللہ رب العالمین اچھا سوچنے، اچھا عمل کرنے کی کما حق ہو توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا